والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب امیر العظیم صاحب، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، میاں محمد اسلم صاحب، اسامہ رضی خان صاحب، عثمان فاروق صاحب، طارق سلیم صاحب، راؤ ظفر صاحب، جاوید قصوری صاحب، مولانا ہدایت الرحمان صاحب، جناب ذمہ داران جماعت اسلامی، جناب عارف شیرازی صاحب، صوبہ سندھ کے امیر جناب محمد صاحب، اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، میرے بہت قابل احترام بزرگوں، دور تک پیچھے بھی اور سامنے بھی موجود اس تاریخی دھرنے کے میرے شریک دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح سے بلکہ کل سے ہی آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، کبھی گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، کبھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، دفتروں پہ چھاپے پڑے ہیں، اور پھر بھی آپ نکل کر رواں دواں ہوئے ہیں۔ اور جب اسلام آباد پہنچے ہیں تو کنٹینروں سے اسلام آباد بند تھا، پھر آپ کنٹینر ہٹا ہٹا کے رکاوٹیں توڑ توڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منظم ہے، نظم و ضبط کے ساتھ اپنے امیر کے اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اب اس رات کے اس پہر آپ یہاں مری روڈ پر موجود ہیں، تو کیا تھک گئے ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ تو بس جب آپ نہیں تھکے ہوئے تو میں بھی نہیں تھکا ہوا، یہ سب بھی نہیں تھکے ہوئے، پورے جذبے سے انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ بتائیے کہ اگر رات کو میں 3 بجے کہوں کہ ڈی چوک چلنا ہے، تیار ہیں؟ تو پھر اتنے ہی بندے ہونے بھی چاہیے نا اس وقت، اور اگر آگے پیچھے ہوئے تو ادھر ہی رہنا ہے، ہلنا نہیں ہے یہاں سے، بس یہاں موجود رہیں۔ آپ کو کسی بھی وقت بتا سکتا ہوں، کسی بھی وقت بتا دوں گا انشاءاللہ۔ ایک منٹ ہے، سن لو میری بات، اب بات سنیں ذرا، بات سنیں۔ دیکھیں ہم یہاں پر جو ہم نے آج ایک منٹ سن لو بھائی، سن لو۔ بس اب میری بات سن لیں، اب نعرہ کوئی نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے؟ ہم نے دھرنا اس لیے دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، اب پانی بہت سروں سے اوپر گزر چکا ہے، آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا پلوں کے اوپر سے گزر گیا ہے، پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تنخواہ دار آدمی برباد کر دیا گیا ہے، غریب آدمی کو تو انہوں نے پہلے ہی فارغ کر دیا ہے، مڈل کلاس لوگ اپنی سروائیول کی جنگ لڑتے لڑتے بالکل آخری ہچکیاں لے رہے ہیں۔ اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ان بجلی کے بلوں نے، ان بموں نے، جو صنعت کار ہیں، جو تاجر ہیں، جن کے پاس بہت سرمایہ ہے، وہ بھی اپنی ملیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جب ایک صنعت بند ہوتی ہے تو ہزاروں لوگوں کا روزگار ختم ہوتا ہے، لیکن اس حکومت کے کان پر جھو نہیں رہی، اور یہ مسلسل یہ کہہ کر کے IMF ہم سے کہتا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ، پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اب جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں اب چند راستے ہیں لوگوں کے لیے۔ ایک راستہ وہ ہے کہ لوگ آپس میں لڑنے لگے۔ کل آپ نے گجرانوالہ کا واقعہ دیکھا، جس میں ایک بھائی نے بجلی کے بل کی وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا، اتنا کڑی جرم کر دیا۔ لیکن حالات کا سنگینی کا اندازہ کریں کہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ جھگڑے اب ہر گھر میں شروع ہو جائیں گے۔
تو لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر لوگ اپنے بیویاں زیور بیچتی ہیں، اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر لوگ یہ بجلی کے اور گیس کے بل ادا کر رہے ہیں، لیکن اب وہ چیزیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. آپ بتائیں کہ یہ لوگ بل کہاں سے ادا کریں گے؟ اور لوگوں کے ساتھ یہ سلوک یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت عملی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ہر کیٹیگری کے جو کرائے کے مکان ہیں، کرایہ کم ہے اور بجلی کا بل زیادہ ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں بتا میں. اور اس صورتحال میں لا کر اس حکومت نے ہمیں ڈال دیا ہے جس کی اپنی کوئی ساکھ بھی نہیں ہے، کوئی ان کی بات سنتا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، ووٹ ان کو ملے نہیں ہیں، زبردستی مسلط کر دیے گئے ہیں. اور یہ فیصلے عوام دشمن فیصلے کر رہے ہیں، یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن میڈیا کو خریدنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ جب یہ ہم پر پیٹرول کے بم گرائیں تو میڈیا میں 4 لوگ کہیں کہ بھئی اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے. یہ کیا کریں؟ مجبور ہے. یہ کوئی مجبور نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے انتظامی اخراجات میں 25% اضافہ کیوں کیا ہے جب حالات یہ ہیں؟ یہ بتاؤ کہ تم اپنی مراحت چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ تم پیٹرول فری استعمال کرو. ایک مخصوص طبقہ ہے افسران کا، فوج میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہیں، اور اسی طرح سے ججز میں بھی ہیں. ان کی بجلی فری، ان کی گیس فری، ان کا پیٹرول فری، ان کی گاڑی فری، ان کی رہائش فری. اور مصیبت کس پہ ڈال رہے ہو؟ غریب کے اوپر، مڈل کلاس پر. اور ہم یہ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں. بہت تماشا ہو گیا، اب انہیں اپنی مراحت چھوڑنی پڑیں گی. یہ دھرنا ان سے مراحت کم کروائے گا، چھوڑوائے گا انشاءاللہ. تیار ہیں اس کے لیے؟ تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے، اب تو پورا پاکستان بول رہا ہے، بچے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکشن کی کمپنی ہے، پروڈیوسرز ہیں، یہ آئی پی پیز کیا بلا ہیں؟ ان کا نام سنتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہم نے مسلسل لوگوں کو بریف کیا، سمجھایا اور بتایا کہ یہ جو 100 سے اوپر کمپنیاں ہیں، ان میں سے 80% کمپنیز وہ ہیں کہ جو پاکستان کے لوگوں پر مشتمل ہے. یہ جھوٹ بولتے رہے کہ چونکہ بیرونی کمپنیاں اس لیے ہم ان سے ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، ان کو بند نہیں کر سکتے. اب یہ جو کمپنیاں ہیں جن میں حکومت میں شامل لوگوں کے خاص لوگوں کی کئی کمپنیاں ہیں. آج تو میں نام نہیں لے رہا، ہو سکتا ہے کہ میں کل ایک کمپنی اور اس کے مالک کا نام بھی لے کر آپ کو سناؤں تاکہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو خاندان ہے، یہ چند جو صنعتکار نام نہاد ہیں، یہ نون لیگ میں بھی، یہ پیپلز پارٹی میں بھی، یہ پی ٹی آئی میں بھی، اور ان سب میں رہتے ہوئے انہوں نے ہزاروں ارب روپے پاکستان کی خون پسینے کی لوگوں کی کمائی جو ہے نچوڑ کر انہوں نے جو ہے وہ ہم سے لے لی ہے، کھا لی ہے. اور سب حکومتوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کی سہولت کاری کی. ایک کمپنی ایسی ہے آئی پی پی جس کا یونٹ کتنے کا پڑتا ہوگا؟ 750 ارب روپے کا یونٹ پڑتا ہے. اور 750 ارب روپے کا یونٹ وہ چارج کرتے ہیں، اور جو یہ خرچہ ہے یہ آپ اور میں اپنے بلوں میں ادا کرتے ہیں. ایک کا 150 روپے پڑتا ہے، ایک کا 300 روپے پڑتا ہے. ایک کو 28 ارب روپے کی پیمنٹ سال میں ہوئی اور اس نے 1 میگا واٹ بھی بجلی نہیں بنائی. ایک کو جو ہے 50 میگا واٹ، اس نے جو ہے وہ 50 میگا واٹ کا اگر پلانٹ ہے تو 10% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، باقی کے پیسے ہم ادا کر رہے ہیں. اور بھائی یہ سارے پیسے ہم کیوں ادا کریں؟ ہم ادا نہیں کریں گے. اب انشاءاللہ ہمیں ریلیف دینا پڑے گا، ہمارے بل کم کرنے پڑیں گے، پیٹرول کی لیوی ختم کرنی پڑے گی. اور یہ اب دھندا آئی پی پیز کا نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی مجبوریاں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلتی، آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان مجبوریوں کی بنیاد پر ہم ان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. دنیا بھر میں یہ نیگوشیشن ہوتی ہیں. کچھ کمپنیاں ایسی ضرور ہوں گی کہ جو اپنی پروڈکشن پوری کر رہی ہیں اور ان کی لاگت بھی مناسب ہے، پھر بھی انہوں نے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کما لیے.
रीनेगोशिएट करो। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं कि जिन्होंने जितनी लागत थी उससे 10 गुना ज्यादा पैसे हमसे निचोड़ लिए हैं। जितनी लागत का प्लान था उससे 10 गुना ज्यादा पैसे वसूल कर लिए, और फिर भी तुम उनसे मुआहदे को आगे बढ़ा रहे हो। कुछ कंपनियां हैं जिनकी टाइमलाइन खत्म हो गई है, फिर भी वो चल रही है, तो ये तो नहीं चलेगा। और अब इन आईपीपीज को लगाम भी देनी पड़ेगी, रीनेगोशिएट भी करना पड़ेगा, और बहुत सारी आईपीपीज हैं इनको बंद भी करना पड़ेगा। ये बिल्कुल हमारा हतमी तौर पर मुतालबा है, इसके बगैर हम यहां से नहीं हिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बैठ गए यहां पर आकर। अब आप मुझे ये बताइए, अब ये जो आईपीपीज का धंधा इन्होंने शुरू किया हुआ है, मराद अपनी ये छोड़ते नहीं है। तनख्वाहदार लोगों ने 375 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में जमा कराए, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के। कितने जमा कराए? याद कर लें ये बातें सब। 375 अरब रुपए एक साल में तनख्वाहदार तबके ने इनकम टैक्स की मद में जमा कराए। और वो जागीरदार जिनकी जमीनें 100 एकड़ से ज्यादा हैं, 1000 एकड़ से ज्यादा हैं, उन्होंने कितने कराए होंगे आपके ख्याल में? 3000 अरब रुपए जमा करा दिए होंगे। कितने कराए होंगे? 5 अरब रुपए भी जमा नहीं कराए। तो जागीरदार पैसे नहीं दे, तनख्वाहदार सारा बोझ इन जागीरदारों का उठाए। ये नहीं चलेगा। इन जागीरदारों को लगाम देनी पड़ेगी। इन पे टैक्स लगाओ, हमसे टैक्स हटाओ। जागीरदारों पे टैक्स लगाओ, आवाम से टैक्स हटाओ। हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ, हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ। ये क्या मजाक है? 36 तरह के टैक्स एक बिल में लगा के भेज देते हो, यूनिट की कीमत भी बढ़ाते जा रहे हो, टैक्स भी इसके ऊपर लगाते जा रहे हो। ये धंधा नहीं चलेगा। इसलिए हमारा बहुत सीधा सीधा मुतालबा है। यहां पर हम अपनी जात के लिए नहीं आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, हमारी पार्टी को कुछ नहीं चाहिए। मेरे मुल्क के 25 करोड़ लोगों को इंसाफ दो और हक दो, और इनके ऊपर से ये जुल्म का जो टैक्स का निजाम है ये खत्म करो, ये स्लैब खत्म करो तनख्वाहदार का, ये जो इन्होंने अभी लगा दिया है। इसके नतीजे में जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, ये सारे लोग एक एक करके पाकिस्तान से रुखसत हो रहे हैं यहाँ के हालात की वजह से। और फिर भी अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो तुम इनकी तनख्वाहों से जब डायरेक्ट 35% टैक्स ले लोगे और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स भी वसूल करोगे, तो एक प्रोफेशनल आदमी की तनख्वाह जितनी भी होगी, आधे से ज्यादा वो टैक्स 55% जब वो टैक्स दे देगा, तो वो क्या अपने बच्चों की तालीम का ख्याल करेगा, क्या अपना खर्चा चलाएगा? बात यह है कि इस मुल्क में जो तालीमी निजाम है, ये बात अच्छी तरह से याद कर लो, समझ लो, और इस शऊर को पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुंचा दो कि तालीम, मुफ्त तालीम और मेयारी तालीम पाकिस्तान के हर बच्चे का हक है, चाहे वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो या अमीर हो।